ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اللہ ہماری مدد نہیں کرتا ہے. اللہ رب العالمین شیطانوں کی مدد کرتا ہے, دشمنوں کی مدد کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بڑا نہیں ہے, بڑا شیطان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ایک دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کا ویلکم ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر ہوں گے. اس سے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو دکھایا تھا ایک ایسے گاؤں کے بارے میں جس کا نام تھا ٹھکورا پور. وہاں پہ تقریباً 10-15 گھر مسلمان تھے. ابھی ہم لوگ ایک دوسرے گاؤں میں آئے ہیں. یہاں پر جو ہے 3 یا 4 گھر مسلمان صرف ہیں. ایک مسجد یہاں پر بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ. اس سے پہلے ہم ایک بار یہاں آ چکے ہیں. ہمیں جو ملے تھے, ایک بابا ملے تھے, ان سے ملاقات ہوئی تھی. یہ شاید میرے خیال سے یہ انہی کی سائیکل ہے, جو ہے بیٹری سائیکل ہے یہ. تو میں اس گاؤں میں جب آیا تو یہاں کے بارے میں تھوڑا سا پتہ کیا تو بابا نے سب کچھ بتایا تھا کہ اس گاؤں میں تقریباً 3 یا 4 گھر مسلمان ہیں لیکن نماز کوئی نہیں پڑھتے ہیں. یہ پوری مسجد جو ہے خالی رہتی ہے. آئیے تھوڑا سا مسجد کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. دیکھیے یہ مسجد جو ہے وہی بابا نے دیا تھا جس بابا سے ہم ملاقات کیے تھے اس سے پہلے والے ویڈیو میں. ہم آئے تھے ایک بار جب یہاں پر, تو انہوں نے اس کے بارے میں مجھے پوری بات بتائی تھی. انہوں نے کہا کہ ایک صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم یہاں مسجد بنوانا چاہتے ہیں. تو ہم نے ان کو پوری زمین دے دی. الحمدللہ یہ پوری زمین انہی کی دی ہوئی ہے. انہوں نے زمین اللہ کے راستے میں دے دی لیکن وہ اللہ کو بڑا نہیں مانتے ہیں. ان سے جب بات میں نے کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے لوگ پریشان کرتے ہیں, کچھ لوگ مجھے ستاتے ہیں, پریشان کرتے ہیں. دیکھیے دنیا کی حالت ہے, ہر کسی کا کوئی نہ کوئی پریشان کرنے والا ہوتا ہے, دشمن ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ بڑا نہیں ہے. ہم نے کہا کہ اللہ بڑا نہیں ہے, سب سے بڑا تو اللہ رب العالمین ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, اللہ بڑا نہیں ہے, بڑا شیطان ہے. ہم نے کہا کیوں؟ کہا کہ جو لوگ مجھے پریشان کرتے ہیں وہ شیطان ہیں اور اللہ رب العالمین ان کی مدد کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہماری مدد نہیں کرتا ہے. بھائی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اللہ ہماری مدد نہیں کرتا ہے. اللہ رب العالمین شیطانوں کی مدد کرتا ہے, دشمنوں کی مدد کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بڑا نہیں ہے, بڑا شیطان ہے. مجھے کافی افسوس ہوا میرے بھائی. ایک مسلمان کبھی بھی یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا ہے, اور ایک مسلمان کوئی اگر ایسی بات سنے گا نا تو اس کو غصہ تو آئے گا کہ ایک مسلمان بندہ اگر کہہ رہا ہے کہ اللہ بڑا نہیں ہے تو یہ سب سے بڑی افسوس کی بات ہے. لیکن ہم نے ان سے پیار سے بات کیا, ان کو سمجھایا کہ ایسے نہیں بولنا چاہیے, ایسے ایسے. خیر آہستہ آہستہ تھوڑا بہت وہ کنٹرول ہوئے, انہوں نے بات کو سمجھا. بس یہ ہے کہ تھوڑی سی جاہلیت ہے. لوگ یہاں کے لوگ جو ہے اسلام سے نابلد ہیں, اسلام کے بارے میں اتنی جانکاری نہیں رکھتے ہیں. مسجد بن گئی ہے, ایک نام کے لیے مسجد یہاں پر ہے, نماز پڑھنے والا یہاں پر کوئی نہیں ہے. بابا نے کہا کہ ہم ظہر عصر میں نماز پڑھ لیتے ہیں, اذان دے دیتے ہیں آ کر, اس کے علاوہ عشاء میں نہیں آتے ہیں کیونکہ عشاء میں مجھے ڈر لگتا ہے. ایک بار میں آیا تھا نماز کے لیے تو مجھے کوئی ڈرا رہا تھا, مجھے کوئی پریشان کر رہا تھا, کوئی مطلب ایک ہوتا ہے نا جس وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بھوت یا جنات کوئی مجھے پریشان کر رہا ہے. حالانکہ ان کا وہم تھا, واللہ عالم. لیکن یہ سب غلط باتیں ہیں. مجھے کافی افسوس ہوا یہاں پر آ کر. دیکھیے یہ مسجد کافی ویران پڑی ہوئی ہے, کوئی اس کا ریکھ دیکھ کرنے والا نہیں. وہی بابا ہیں جو تھوڑی بہت کر لیتے ہیں, آ کر نماز پڑھ لیتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی اس مسجد کا نگہبان نہیں ہے. اس مسجد کے اندر کوئی بھی آتا نہیں ہے. مسجد میں ہمیشہ تالا لگا رہتا ہے. جب بھی آؤ اگر بابا یہاں پر ہیں تو مسجد کھلی ہے. دیکھیے بابا کی سائیکل وہاں پر کھڑی ہوئی ہے اور بابا نے تالا کھولا. جیسے ہم پہنچے ہیں تو بابا آئے, فوراً چلے گئے اپنے گھر پہ, کوئی کام تھا, بابا یہاں پر نہیں ہیں. جب بابا رہتے ہیں تو مسجد کھلی رہتی ہے, بابا کہیں چلے گئے تو مسجد بند ہے. اب آؤ آپ نماز پڑھنے تو پھر آپ کے لیے مسجد بند رہے گی, آپ نماز کہاں پڑھو گے؟ تو کافی افسوس کی بات ہے. بابا یہیں پہ سوتے ہیں, یہیں پہ رہتے ہیں, انہوں نے بتایا تھا مجھے. اور اس کے علاوہ ایک یہ روم ہے, یہ بھی خالی پڑا ہے, پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے, واللہ عالم. تو یہی اس گاؤں کا جو نارمل ہم نے بتایا آپ کو کہ یہاں پر 5 گھر 4 گھر مسلمان رہتے ہیں لیکن دین سے نابلد ہیں. مسجد بنی ہے, باہر سے پیسہ آیا تھا, مسجد بن گئی ہے, لیکن مسجد کا کوئی نگہبان نہیں ہے. مسجد کا حلیہ دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ مسجد پوری ویران پڑی ہوئی ہے. یہ افسوس کی بات یہ ہے. ہمارے تمام علماء حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ایسے علاقوں کا سفر کیجئے, ایسے علاقوں پر اپنا وفد بھیجئے, جو ہے ایک گروپ بنا کر بھیجئے, یا خود آپ آئیے, جو ہے کم سے کم مل کر بیٹھ کر یہاں کے لوگوں سے باتیں کی جائیں. مہینے میں 1 مہینے میں کم سے کم ایک چھوٹا سا پروگرام ہونا چاہیے تاکہ لوگ آہستہ آہستہ اسلام سے قریب ہوں. اگر ہم ایسے ہی ان لوگوں کو چھوڑ دیں گے تو یہ لوگ اسلام سے اور دور ہو جائیں گے. ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم ایسے علاقوں میں آئیں, ایسے گاؤں میں آئیں اور ایسے لوگوں سے بات چیت کریں. لیکن افسوس کی بات کیا ہے کہ ہمارا پروگرام, ہمارا جلسہ وہیں پر ہوتا ہے جہاں پر مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہوتی ہے, اور جہاں پہ مسلمان کم تعداد میں ہیں ہم وہاں پہ ایک دم
وہاں سے ناآشنائی کر لیتے ہیں، وہاں کے بارے میں ذرا بھی ہم خیال نہیں کرتے، حالانکہ ایسی جگہوں کا انتظام کرنا، ایسی جگہوں پر آنا، ایسی جگہوں پر اسلام کی باتیں بتانا، دعوت و تبلیغ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔